السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقال فی موضع آخر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانان ملت، میں نے آپ حضرات کے روبرو قرآن کریم کی 2 آیتیں اور ایک حدیث تلاوت کی ہے، اور آج کا میرا موضوع نماز کی اہمیت اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز مومنوں پر اپنے وقتوں میں فرض ہے، یعنی نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ نماز کو تاخیر کر کے نماز کا وقت نکل جائے اس کے بعد پڑھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاة عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی بنیاد ہے۔ جس شخص نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم رکھا، اس شخص نے اپنے دین کو قائم رکھا، اس نے اپنے دین کو برقرار رکھا۔ اور جس شخص نے نماز کو گرا دیا، منہدم کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی منہدم ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت باقی ہی نہیں رہی۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل موجود نہیں ہوتا، نماز کی روح اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو لوگ اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی 3 چیزوں میں سب سے بہترین عمل اور سب سے پہلے نمبر پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ سب سے بہترین عمل فرمایا۔ اسی طرح بہت سی حدیثوں میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 وصیتیں کی۔ نمبر 1، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نہ یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، بلکہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں کے بغل میں رہ کر ہم لوگوں کے کانوں میں مسجدوں کی اذانیں آتی ہیں، یہاں تک کہ اذان کے علاوہ اقامت کی آوازیں بھی آتی ہے، لیکن ہم لوگ نماز کے لیے نہیں جاتے۔ اگر جاتے بھی ہیں تو جب نماز کی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت ہو جاتی ہے، اس
اس کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں اور پھر جو کچھ رکعتیں ہم لوگوں کی چھوٹی ہوئی ہیں اس کو جلدی جلدی ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ پڑھ کر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے میں آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت کا حکم دوں اور میں پھر جا کر کچھ لکڑیاں جمع کروں اور ان تمام گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ سوچئے، جو نبی دنیا والوں کے لیے رحمت ہو، جو نبی اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو نبی جس نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا ہو، جس نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہوں، جس نے کوڑا پھینکنے والے کو دعائیں دی ہو، وہ نبی غصے میں آ کر کس بات پر غصہ کہ نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے، اس بات پر غصے میں آ کر اس نے کیا کہا کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو سوچئے، جو نبی اتنا رحم دل ہو، جس نے کبھی ذاتی معاملات میں کبھی بدلہ نہ لیا ہو، وہ نبی غصے میں آ کر یہ بات کہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اسی طرح احادیث میں بہت سی نماز کی وعیدیں اور تاکیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ جو شخص اس سوال میں کامیاب ہو گیا اس کے بقیہ تمام سوالات آسان ہو جائیں گے اور وہ تمام سوالات میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو شخص اس سوال میں پھنس گیا تو وہ شخص پھر آخر تک سوالوں میں پھنسا رہے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا اور اس کو جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بیان فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنت والے کہیں گے چلو چلتے ہیں جہنم والوں سے، جنت والے کہیں گے چلو چلتے ہیں جہنم والوں سے ان کے حال پوچھا جائے، ان کا حال دریافت کیا جائے۔ چانچہ وہ لوگ جائیں گے اور جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم کو کیوں آگ میں ڈالا گیا، تم کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو جہنم والے کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ کفر کرتے تھے، ہم لوگ شرک کرتے تھے، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کو جھٹلاتے تھے، وہ یہ سب باتیں نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچئے، جب کافر کو جہنم کی سزا دی جائے گی تو وہ اس سزا کا سبب اس سزا کا ریزن یہ بتلائے گا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم کو سزا دی گئی۔ تو ہم لوگ جن کے اوپر نماز فرض ہے، اگر وہ لوگ نماز چھوڑیں گے تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، ان کی کیا سزا ہوگی؟ اس لیے کہ کافر وہ تو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کے اوپر نماز تو فرض نہیں، لیکن پھر بھی اس کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس کی وجہ اور اس کا سبب نماز نہ پڑھنا یہ بتلا رہا ہے۔ جو اس کو مانتا ہی نہیں تھا اس کو افسوس ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے ہم کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگ جن کے اوپر نماز فرض ہے، ہم لوگ جو اپنے آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جب ہم لوگ نماز چھوڑیں گے تو ہم لوگوں کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیے، نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے وقت میں پڑھنے کی بھی اہمیت سمجھیے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ نماز قضا کرتے ہیں اور پھر 5 نماز قضا کرنے کے بعد 2 نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی نماز بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے، اور پھر جب اگر آپ کی کوئی نماز مجبوری میں چھوٹ جائے تو پھر آپ اس کی قضا کیجئے، جان بوجھ کر نماز ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔